یہاں پہ وہ بھی پھسل جاتے ہیں جو پہلے اپنے آپ کو شرک سے بچا کر رکھتے ہیں، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمام انسانوں میں سب سے افضل ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے مقدس ہیں، سب سے محترم ہیں، آپ کی شان میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن اتنی شان ہونے کے باوجود وہاں اپنے آپ کو سنبھال کر رکھنا یہ عقل مندی ہے۔ درود پڑھیں، سلام پڑھیں، آپ کے لیے دعا کریں کہ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ ہمارے نبی پہ رحمت نازل فرما، آپ کے لیے دعا کریں اللہم بارک علی محمد، اے اللہ ہمارے نبی پہ برکت نازل فرما، آپ کے لیے دعا کریں السلام علیک ایھا النبی، کہ آپ پہ اللہ کی طرف سے سلامتی نازل ہو۔ لیکن ہوتا کیا ہے، لوگ آپ کو مخاطب کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہماری سن رہے ہیں، کوئی بیٹا مانگ رہا ہے، کوئی رزق مانگ رہا ہے، کوئی شفا مانگ رہا ہے، اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم توحید پہ ہیں، ہم بیٹا نہیں مانگیں گے، ہم شفا نہیں مانگیں گے، ہم رزق نہیں مانگیں گے، وہ شفاعت مانگنی شروع کر دیتے ہیں۔ مانگنا ہوتا ہے، بیٹا مانگے، رزق مانگے یا شفاعت مانگے، جو بھی مانگے مانگنا ہے۔ اور نبی علیہ السلام کی شفاعت برحق ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، روز قیامت آپ شفاعت کریں گے، لیکن شفاعت میں مرضی میرے رب کی چلے گی، آپ کی نہیں چلے گی۔ جن کے بارے میں میرا رب شفاعت کرنے کی اجازت دے گا ان کی شفاعت آپ کر سکیں گے، دوسروں کی شفاعت نہیں کر سکیں گے۔ اگر کوئی نبی کسی اور کی شفاعت کرے گا وہ شفاعت ریجیکٹ ہو جائے گی، مردود ہو جائے گی، اللہ قبول نہیں فرمائیں گے۔ اور اس کی واضح مثال بخاری شریف کی وہ حدیث ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام جب دیکھیں گے کہ ان کے والد کو جہنم کی آگ کی طرف لے جایا جا رہا ہے، اللہ سے کہیں گے یا اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ ابراہیم تجھے رسوا نہیں ہونے دوں گا، یا اللہ اس سے بڑی رسوائی کیا ہے کہ میرے باپ کو میری آنکھوں کے سامنے جہنم کی آگ میں پھینکا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی رحمان و رحیم ہے، اس لیے ابراہیم علیہ السلام سے کہیں گے اپنے پاؤں کی طرف دیکھو، ابراہیم علیہ السلام اپنے پاؤں کی طرف دیکھیں گے، اس دوران ان کے والد کو بجو کی شکل کا بنا کے جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، توحید کی حفاظت کیجیے، توحید سب سے بڑا آپ کے پاس سرمایہ ہے۔ اپنے آپ کو شرک کے مرض سے محفوظ رکھیں، شرک کی بیماری سے بچائیں، ان کلمات سے بھی محفوظ رکھیں جو مکمل طور پہ شرک نہیں ہے، شرک کی طرف لے جانے والے ہیں۔ نسائی شریف کی حدیث ہے کہ ایک صحابی نے کسی بات پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کہہ دیا کہ ما شاء اللہ وشئت، کہ وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا اور آپ چاہیں گے، جو اللہ چاہے گا اور آپ چاہیں گے۔ اور کے لفظ میں برابری ہوتی ہے، اور کے لفظ میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی اور آپ کی مشیت برابر ہو گئی، اللہ کی مشیت اور آپ کی مشیت برابر ہو گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی کو شاباش نہیں دی، ڈانٹ پڑائی، کہا اجعلتنی للہ ندا، تو نے مجھے رب کا شریک بنا دیا ہے، تو نے مجھے رب کا ہمسر بنا دیا ہے۔ قل ما شاء اللہ وحدہ، یہ کہو کہ وہ ہوگا جو تنہا اللہ چاہے گا۔ یہ ہے توحید میرے بھائیوں۔ اسی لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ اگر آپ کسی سے کہنا چاہتے ہیں کہ وہ ہوگا جو آپ چاہیں گے تو پھر یہ کہیں کہ وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا اور اس کے بعد جو آپ کہیں گے، بعد کا لفظ، اور کا لفظ نہیں، بعد کا لفظ یا پھر کا لفظ لے کر آئیں کہ جیسے اللہ چاہے گا پھر جیسے آپ چاہیں گے، کیونکہ پھر اور بعد کے لفظ میں برابری نہیں ہوتی، اور کے لفظ میں برابری ہوتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پاک سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہمیں اپنے عقائد کی اصلاح قرآن پاک سے کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ ہمیں یہ سمجھ دے کہ قرآن پاک ہدایت کی کتاب ہے، قرآن پاک صرف تبرک کی کتاب نہیں ہے، قرآن پاک چومنے کے لیے نہیں ہے، قرآن پاک قسمیں اٹھانے کے لیے نہیں ہے، قرآن پاک اس لیے نازل ہوا ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے، اس کے معنی مفاہیم کو سمجھا جائے، اس سے عقائد لیے جائیں، اس سے شریعت کے مسائل سمجھے جائیں، شریعت کے احکام سمجھے جائیں، اس کے ذریعے لوگوں کو تبلیغ کی جائے، تبلیغ کرتے ہوئے لوگوں کے سامنے قرآن پاک پیش کیا جائے، گھر میں کوئی بیمار ہو جائے شفا کے لیے اس کے اوپر قرآن پاک پڑھا جائے، اس کی تلاوت کی جائے، لٹکایا نہ جائے گلوں میں تعویذ کی شکل میں، بلکہ اسے پڑھا جائے، بار بار پڑھا جائے۔
اور ہماری عدالتوں میں جب قاضی بولیں، جب فیصلے بولیں تو قرآن کی بنیاد پہ بولیں، قرآن کے ساتھ فیصلے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک پہ صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اسے سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا